زندگی اعتبار کی ہی جنگ ہوتی ہے، اور جب اعتبار ختم ہوتا ہے تو لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں زندگی اس کے بعد شروع ہوتی ہے، جب آپ چہروں کے پیچھے چھپی مکاری منافقت سے واقف بھی ہوں اور ان کے سامنے مسکرا بھی رہے ہوں۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ کاش ہم فلاں فلاں انسان کی جگہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اپنا موازنہ کبھی بھی کسی کے ساتھ مت کریں۔ سب کا سلیبس الگ ہے، سب کا امتحان الگ ہے، سب کی پریشانیاں الگ ہیں، سب کی دنیا الگ ہے، سب کا درجہ الگ ہے۔ انسان کا انسان کے ساتھ موازنہ بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنی صفت پہ راضی رہیں۔ چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی اور کبوتر کوا نہیں بن سکتا۔ سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو ہو تم وہی بنے رہو گے۔ تم پیسے سے کبھی نہیں جیت سکتے۔ اس کو کمانے پہ فوکس کرو گے تو مادیت پرست کہلاؤ گے۔ کمانا چاہو اور نہ کما سکو تو لوزر ہو۔ بہت کما کے خرچ نہ کرو تو کنجوس ہو۔ اگر کما کے خرچ کرتے رہو تو فضول خرچ ہو۔ اگر کمانے کی فکر نہ کرو تو تم ان ایمبیشیس ہو۔ اگر بڑھاپے تک بہت سے پیسے کے مالک ہو تو تم بے وقوف ہو کہ اس پیسے کو قبر میں لے جانا چاہ رہے تھے۔ کوشش کیا کریں کسی سے زیادہ گفتگو نہ کیا کریں۔ ہاں، اگر کرنا چاہیں تو اتنا لازمی اندازہ لگا لیا کریں کہ سامنے والا آپ کی بات سننے میں دلچسپی رکھتا ہے یا نہیں۔ ایسی جگہوں پر خاموشی بہتر ہوتی ہے جہاں آپ کے الفاظ کی وقت نہ ہو۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی۔ پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پر کامل ہے۔ انسان اپنی پوری پلاننگ میں کبھی موت کو شامل نہیں کرتا، اور جب موت ایک حقیقت بن کر سامنے آتی ہے تو انسان خود ہی چونک جاتا ہے۔ اسے خود بھی یقین نہیں آتا اور دوسروں کو بھی نہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ میں کبھی کسی کو برا نہیں سمجھتی۔ اگر کوئی برا ہے تو وہ میں خود ہوں۔ وقتی طور پر غصہ ہو جاتی ہوں، لیکن پھر یہ سوچ کے چپ کر جاتی ہوں کہ اس انسان کا اتنا ہی ظرف تھا جتنا وہ دکھا گیا۔ ایسے انسان سے کیا شکوہ اور کیا شکایت۔ جب ہار اور جیت کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو تو نصیب سے لگائی ہوئی ساری جنگیں ختم کر دینی چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ اب تم کچھ بدل نہیں سکتے، بلکہ اس لیے کہ تمہارا یقین تمہارے وسوسوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ اس کی مصلحت اور وقت کی ترتیب نہ سمجھنے کے باوجود بھی جب تم صبر کر لیتے ہو تو وہ ساری چھپی ہوئی حقیقتیں تمہیں سمجھا دیتا ہے اور فیصلہ بھی تمہارے حق میں سنا دیتا ہے۔ تم جو مانگتے ہو وہ اسے تم تک آخر کار کھینچ ہی لاتا ہے۔ وہ تمہیں ادھورا رکھ کر ہی مکمل کرتا ہے۔ وجود کے جس حصے کو وہ خالی کر دیتا ہے اس خالی پن میں وہ خود بسیرا کر لیتا ہے۔ تم سے جو چھینا گیا ہوتا ہے وہ ہمیشہ تم تک لوٹ آتا ہے۔ لکیریں بھی ہاتھ کا ساتھ چھوڑ دیں تب بھی وہ لکیریں بنانے والا تمہیں تھامے رکھتا ہے۔ پھر تم اس بات کو سمجھو یا نہ سمجھو تو تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، مگر ہاں مقدر کے پیچھے بھی کبھی مت بھاگنا۔ بس یقین رکھنا اور انتظار کرنا۔ جو ہمیں صبر آزماتے ہیں
دراصل وہی قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں۔ انسان بہت گہرا ہوتا ہے، یہ ایک ہی وقت اپنے دل میں نہ جانے کتنے راز، دکھ، درد اور اپنی عمر کی کئی داستانیں چھپائے پھرتا ہے۔ بلند کہکوں میں آنکھوں کے کناروں میں چھپی نمی کو بہت مہارت سے اندر پیتا ہے۔ ہر لمحہ بدلتے موسم کی زد میں آ کر کئی رنگ بدلتا ہے اور اداس آنکھوں میں دنیا بھر کے زخم قید کیے مسکراتا ہے۔ انسان سچ میں بہت گہرا ہوتا ہے۔ ہم سب لوگ ایک ایسی ریس میں دوڑ رہے ہیں جہاں کوئی فنشنگ لائن نہیں ہے۔ یہ ریس تب ختم ہوتی ہے جب آپ گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد دوبارہ اٹھا نہیں جاتا۔ ایک شخص سب کچھ بدل نہیں سکتا، مگر جس حد تک تبدیلی لا سکتا ہے اس حد تک تبدیلی اور بہتری کے لیے کوششیں تو کرنی چاہیے۔ ایک پیسو آبزرور بن کر تو زندگی نہیں گزارنی چاہیے۔ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو اسے اپنی کمزوریوں اور محرومیوں کا خود سد باب کرنا چاہیے۔ ساری زندگی آپ اپنے ماضی کی محرومیوں کے بارے میں رونے رو رو کر تو لوگوں سے مراد نہیں لے سکتے، اور پھر ایسا کون ہے جو محروم نہ ہو؟ کوئی نہ کوئی کمی یا خامی تو ہر شخص کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں ہی لگتا ہے وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کا گھونٹ بڑھتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ پھر اسے یہ خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے مر سکتا تھا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ مال، حسب و نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ وہ جہنم میں گیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی دوست یہاں نہیں ہے۔ پوچھا میرے دوست کہاں ہیں؟ بتلایا گیا ان سب نے تیری موت کے بعد توبہ کر لی۔ لوگ ہمیشہ تم پر گولہ باری کرتے رہیں گے، ان چیزوں کے معاملے میں بھی جن کے بارے میں آپ نے سوچا تک نہیں ہوگا۔ آپ کی سادگی، آپ کی عاجزی، آپ کی مسکراہٹ اور حتیٰ کہ خاموشی کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ ان کی پرواہ نہیں کرنی اور نہ ہی ان کی تسکین کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ کبھی کسی سے مطمئن نہیں ہوتے۔